کلپ نمبر 586۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 سے لے کر 93 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ترجمہ فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ قال فرمایا تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج اگرچہ ملامت کرنے کا دن ہے لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ترجمہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ اذهبوا بقميصي هذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا، اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ تاکہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غم زدہ ہوئے اسی طرح میری بادشاہت کا نظارہ کر کے خوش ہو جائیں۔ بزرگوں کے تبرکات بھی دافع بلا مشکل کشا ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات اور ان کے مبارک جسموں سے چھوئی ہوئی چیزیں بیماریوں کی شفا، دافع بلا اور مشکل کشا ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو ایسے واقعات بکثرت مل جائیں گے جن میں بزرگان دین کے مبارک جسموں سے مس ہونے والی چیزوں میں شفا کا بیان ہو۔ سر دست دو واقعات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے قربانی کے دن بطن وادی کی جانب سے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام رمی سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو خثعم قبیلے کی ایک خاتون گود میں بچہ اٹھائے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھرانے میں ایک ہی بچہ باقی رہ گیا ہے اور اس پر بھی کچھ اثر ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پانی پیش کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس پانی سے دونوں ہاتھوں کو دھویا، منہ میں پانی لے کر کلی کی اور اس عورت سے فرمایا یہ پانی اس بچے کو پلا دیا کرو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے شفا طلب کرو۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اس عورت سے ملاقات کی اور اس سے کہا تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا یہ پانی بچے کے صحت کے لیے ہے اس لیے میں نہیں دے سکتی۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دوسرے سال جب اس عورت سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے بچے کا حال پوچھا، اس نے جواب دیا وہ بچہ بہت تندرست، ذہین اور عقل مند ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا واقعہ، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیارے آقا علیہ السلام کے چند منہ مبارک تھے جنہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی کی ایک ڈبیا میں رکھا ہوا تھا۔ لوگ جب بیمار ہوتے تو وہ ان گیسوؤں سے برکت حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا طلب کرتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوؤں کو پانی کے پیالے میں رکھ کر وہ پانی پی جاتے تو انہیں شفا مل جایا کرتی۔